آئیں گے تو یہ ان اصولوں پہ چل رہے ہیں جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ریاست پہ سیٹ کیے تھے جو اصول. تو ان کے میں مین چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں. ڈیپتھ میں تو اسکالرز کا کام ہے جانا اور لوگوں کو ان ڈیپتھ میں بتانا کہ کیسے کیوں اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو، ان کی شریعہ پہ چلو. تو وہ تو ہماری بہتری کے لیے اللہ کہتا ہے نا. قرآن تو ہمارے لیے گائیڈنس ہے. تو جب اللہ ہمیں حکم دیتا ہے تو وہ کسی وجہ سے دیتا ہے، کیونکہ وہ جو انہوں نے اسٹیٹ سیٹ اپ کی تھی وہ اس اسٹیٹ کے اندر دنیا کے تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آیا تھا. کبھی بھی اتنی تھوڑے وقت کے اندر اتنا بڑا دنیا کی تاریخ میں تبدیلی نہیں آئی. اور ایک لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ منگولین نے بھی، چنگیز خان کے منگولین نے، انہوں نے بھی تقریباً آدھی دنیا پہ قبضہ کر لیا تھا. لیکن جب چنگیز خان کی اور منگولین فوجوں نے قبضہ کیا تو خون کے دریا بہے تھے. یہاں جو چینج آئی ہے، اگر آپ مدینہ کی ریاست کو سٹڈی کریں تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 622 پہ پہنچے تھے مدینہ ہجرت کر کے، اور 632 اس دنیا سے پردہ کر گئے تھے، وہ 10 سالوں کے اندر ایک وہ انقلاب آ چکا تھا. اس میں سارا جو عرب تھا وہ ان کے شروع ہوئے تھے 313 پہ، اور سارا عرب ان کے نیچے آ گیا تھا. اور ٹوٹل جو لوگ جن کی جانیں دونوں طرف جنگوں میں گئی تھیں وہ 1200-1300 تھے. تو اس اصل میں وہ فکری انقلاب آیا تھا. انہوں نے ذہن چینج کر دیے اور وہ لوگوں کو تبدیل کر دیا. وہ لوگ جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، 2 سپر پاورز تھی، پرشین اور رومن بیزنٹائن ایمپائر دونوں طرف، انہوں نے ان دونوں ایمپائرز ان کے سامنے کولیپس کر گئے. لیکن وہ اصل کولیپس کیے تھے جو ایک انہوں نے ذہن چینج کیے تھے لوگوں کے. اور اس کو اور طرح آپ